علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا ملک۔ عید اسپیشل شو میں ہم آج نکلے ہیں تلاش میں حسن نثار صاحب کی، جو کہ ہیں پاکستان کے نامور صحافی اور مصنف۔ آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں پاکستان کے حال احوال۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ سر عید مبارک، اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنی مصروفیت میں سے۔ سر عید الاضحیٰ ہے، عید قربان بھی اسے کہتے ہیں، اظہار قربانی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے مناتے ہیں؟ کوئی خاص اہتمام کرتے ہوں آپ اس عید کے دن؟ نہیں بیٹا، میں زندگی میں ایک تو عمر ہی ایسی نہیں ہے ہماری اب اہتمام وغیرہ کرنے کی۔ میں ویسے بھی ٹریڈیشنلی بھی چیزوں میں نا ذرا میرا سادگی کا رویہ ہوتا ہے۔ وہ باقی عید قربان ہے، ہر مذہب میں تہوار ہوتے ہیں، جی بالکل، ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ کرسچینٹی دیکھ لو، ہندو مذہب، ایوری ریلیجن، جی ان کے پیچھے جو موٹیویٹنگ فورس ہوتی ہے، اگر وہ آپ کو معاشرے میں دکھائی نہیں دے رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک شغل میلہ کر رہے ہو، فارمیلٹی، ایک فارمیلٹی ہے، ایک ٹریڈیشن ہے۔ فارمیلٹی کیا ہے؟ ایک ٹریڈیشن ہے، بس ٹھیک ہے، وہ بچوں تک پہنچ گئی، وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم، اس کا صحیح مطلب، اس کی روح اس تہوار کی، وہ ہمارے دھیانوں میں نہیں ہوتی، وہ ہماری سوچ میں نہیں ہوتی۔ ادروائز اسلامی بھی، جمہوریہ بھی اور پاکستان بھی، اس میں آپ دیکھو ہیوز اور ہیو ناٹس کی کتنی بھیانک تقسیم ہے۔ اب یہ عید کسی بھی قسم کی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کئی لوگوں کے لیے یہ امتحان اور عذاب بن کے آتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، چونکہ جو ڈپرائیوڈ ہیں، دیکھو میں جب ٹی وی پہ اشتہار دیکھتا ہوں تو ان میں سے بے شمار اشتہارات میں نا بچے ہوتے ہیں، خوبصورت پیارے بچے، بالکل بڑی مائیں، اسمارٹ بنی ٹھنی خوبصورت انوائرمنٹ۔ پتہ میرا دھیان کدھر جاتا ہے؟ کدھر؟ میں ایڈ دیکھتے ہی میرا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے کہ اس وقت اگر پاکستان میں مور لیس اب تقریباً ہر گھر میں یا دوسرے گھر میں ٹی وی ہے، جو محروم بچے یہ سب کچھ دیکھتے ہوں گے، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور ایسا تو نہیں کہ جو ان کے دلوں پہ گزرتی ہوگی اس کا نتیجہ اس پورے ملک کو بھگتنا پڑے۔ میرا یہ پرابلم ہے۔ ہم قربانی کا دیکھو نا، آپ نے ابھی بات کی، جی بالکل، قربانی ہمارے یہاں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا، اس ملک کی اشرافیہ کے اندر عوام کے لیے قربانی کا، عوام کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ، مجھے بتائیں کتنا صادق ہے؟ بیانتداری سے بتائیں۔ یہ جو ہم گھڑیا قسم کی کوئی شاعری شروع کر دیتے ہیں اور ملی نغمے، ہم زندہ قوم فلانا، کدھر؟ مطلب آپ کی اشرافیہ سے لے کے آپ کے نچلی سطح تک کے آدمی کا، پوری قوم کا ہاتھ ایک دوسرے کی جیب میں ہے، تو پھر بس ٹھیک ہے، وقایا گزر گیا۔ چونکہ میری بدقسمتی کہہ لو یا خوش قسمتی کہہ لو، میں تہواروں کی روحوں سے واقف ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مصنوعی ہے، جعل سازی ہے، دکھاوا ہے۔ اب آپ 4 6 اگر بکرے کر رہے ہیں، اونٹ کر رہے ہیں، واٹ از اٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو، اور وہی ادھر ارد گرد۔ اب خوشحال بستیوں میں تو بدحال بندہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، سوائے یہ کہ آپ کے جو ملازمین ہیں یا آگے پیچھے، تو باقی کون ہے؟ اب ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، آپ کو چند میل سفر کرنا پڑے گا کہیں جا کے قربانی کا گوشت لینے کے لیے، یہاں لینے والے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر گھر میں تو موبائل ہے، ان کے جو ملازمین یا جو سوسائٹی کے جو ملازمین ہیں وہ ہوں گے تو اٹس مور دین انف۔ جن کی ضرورت ہے وہ کہاں ہے میں تو نہیں جانتا، میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں ہے۔ حقائق تو یہی ہیں، اب لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی بعض اوقات میری باتیں، وہ چونکہ
میں تھوڑا حقیقت پسند آدمی ہوں. میں ملمہ اور یہ ملی نغمے اس طرح کی چیزوں لپٹی باتیں نہیں کرتے. میں it is just another day for me. There's nothing Like another special. days. ہاں, it's just like another day. سر اب جو ملک کے معاشی حالات جا رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب بچے دیکھتے ہیں ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, تو عید تو ان کے لیے امتحان ایک طرح سے بن جاتا ہے نا. میں بیٹا کہہ رہا ہوں نا, اب ایک ایڈ چلتا ہے ٹی وی پہ, ایڈ اپنی جگہ پہ اچھا ہے. اس ایڈ میں ہے کہ بند دودھ استعمال کریں اور یہ کریں اور وہ کھلا دودھ بہت نقصان دہ, ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن یہ اشتہار چلانے والوں, ان کی نیتوں میں میں شبہ نہیں کر رہا, لیکن ان کو سمجھنا یہ کتنا مشکل ہے کہ 24 کروڑ لیٹر جعلی دودھ پاکستان میں روزانہ بنتا ہے. یہ رپورٹ ہے UNDP کی, جو بکواس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پریما ٹائپ یا اس طرح کے جو برانڈز ہیں مہنگے, وہ تو متمول لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں, غریب آدمی سے تو یہ افورڈ نہیں ہوتا. کس کو اشتہار دکھا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اس کو. ایک ایسا ملک جہاں واسا خود کہتا ہے یا کہتی ہے, جو بھی ہے وہ جو ادارہ ہے, کیا کہ لاہور کے پانی میں اتنے % آرسینک ہوتا ہے. آرسینک کا پتہ ہے کیا ہے؟ یہ وہ زہر ہے جس کی وجہ سے نپولین کی سینٹ ہیلینا میں ڈیتھ ہوئی تھی. تو کیا ہے, اب اشتہار چل رہا ہے کہ جی کھلا دودھ نہ پئیں, وہ دکھاتے ہیں یہ وہ, کوئی ایک آدھ کوئی اینکر اس میں بطور ماڈل کام کر رہا ہے. میں سوچتا ہوں کہ یار ان کے دماغ چل گئے ہیں, یا کسی کو oblige کر رہے ہیں کہ اشتہار دے کے what do they mean. بھائی آپ ادھر کسی مہنگی گاڑی کا اشتہار دے دو, مجھے کیا لگے, میں تو شاید افورڈ کر سکوں. کیا کر رہے ہو تم لوگوں کو امبیرس کر رہے ہو, انہیں ذلیل کر رہے ہو, انہیں شرمندہ کر رہے ہو. ان سے تو یہ افورڈ نہیں ہوتا. تو وہ اب پریما اور انہار اس طرح کے 2 برانڈز ہیں ڈھنگ کے, باقی تو سب بکواس ہیں. تو اس لیے میں چونکہ چیزوں کو جب تک آپ اچھے طریقے سے, آپ نے پاکستان کی معاشی حالت ہے کیا, 2 لاکھ کتنے کا تو جو بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ مقروض ہے. ملک کے حالات دیکھو, ابھی پچھلے دنوں میں نے ماتم کیا اس پہ, یہ جو وزیر اعظم ہاؤس, بندہ پوچھے کیڑا وزیر اعظم ہے, فارم فلانا, چلو وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش. کس ملک میں تزئین و آرائش آنے والوں کو نہیں پتا کون ہے, یہاں بھکاریوں کا ٹولہ بیٹھا ہے. تو کیا تزئین و آرائش. پھر IG پنجاب کیا کہتا ہے کہ جی 15 کروڑ دے دیں, میں نے چیف منسٹر کی سیکیورٹی فول پروف کرنی ہے. تو میں نے اپنے پروگرام میں کہا, میں نے کہا فول پروف سیکیورٹی نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, یا تو موت کو مارو, موت کون روک سکتا ہے. ان کی کیا اوقات ہیں. کینیڈی دن دیہڑے قتل ہو گیا, ابراہم لنکن مرڈر, فلانا ٹمکانا گاندھی جی مارے گئے, فلانا ٹمکانا اچھا مرڈر ہوئے, میں ان کی بات تو بھائی موت تو آنی ہے. فول پروف سے کچھ بھی نہیں, اس میں سے کھائیں پیئیں گے, کوئی تھوڑی خوشامد ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ یہ تو اپروچ ہے. اس میں رہتے ہوئے آپ قربانی کا جذبہ تو فلانا تو بھائی چارہ, گلیوں میں ہم اکٹھے نہیں ہیں. ایک اتنی سی کمیونٹی ہے, یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے, اتنی سی 3 مسجدیں بیک وقت آنے شروع کرتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کر رہا ہے. ایک شروع ہوتا ہے ساتھ ہی دوسرا تھا. مت اتنا بھی نہیں ہے کہ چلو یار دن بانٹ لیتے ہیں, یعنی اتنا سلیقہ بھی نہیں ہے کہ چلو ایک دن, کوئی بردرہڈ نہیں. ہم جب بات کرتے ہیں مجھے شرم آتی ہے, کن کو بے وقوف بناتے ہیں. افغان بھی برادر, ایران بھی برادر, فلانا بھی برادر, اور تم گلیوں میں تو آپس میں اکٹھے نہیں ہو. بیسمنٹ ہے, بہت خوبصورت ہے, اس کا آرکیٹیکچر لگا لیجئے, ایک جو پیس ہے نا وہ ایسے لگ رہا ہے نفاست سے آپ ڈھونڈ کر لے کر آئے. تو سفر کا کس حد تک شوق ہے آپ کو, کتنے ملکوں میں جاتے ہیں, اور سب کی ثقافت کس ملک کی سب سے زیادہ آپ کو اچھی لگتی ہے؟ دیکھو بات سنو, اب یہ بھی جو ہے نا ہماری ثقافت, اچھا لو ہماری کون سی ثقافت ہے. یہ ٹی وی یہ تم نے بنایا ہے,
یہ سیل فون، اب زندگی کی ضروریات آکسیجن، سانس لینا ہے، دوسری پانی، تیسری خوراک، چوتھی سیل فون ہے. کیا سب ثقافت؟ ہم جیسے ملکوں کی کوئی، ہم ہیں بھکاری، ان کے پھینکے ہوئے نوالے جھوٹے کھانے والے لوگ. ٹی وی، یہ ایڈیسن دے گیا آپ کو، بتی. آپ کے تو کل تک کے گانے ہیں، میرے بچپن میں گانا تھا، بتی بال کے بنیرے اتے، یہ اوقات ہے، بتی بال کے بنیرے اتے رکھنی ہے. I was a school going kid and it was a very popular song. جب یہاں کے لوگوں نے پہلی دفعہ ہینڈ پمپ دیکھا تو اس کو بمبا کا اور پاگل ہو گئے. یہ بھی میرے بچپن کی بات ہے. جب ٹریکٹر آیا تو انہوں نے کہا جی گوروں نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، یہ ہماری زمینوں کو جلا دے. یہ اوقات ہے. کچھ بھی جس گاڑی پہ آپ آئے ہو، یا کوئی موٹر بائک پہ آیا ہے، یا یہ کیمرہ ہے، یا وہ ٹی وی لگا ہوا ہے، یا یہ اے سی چل رہا ہے، یا یہ فلان، تو تمہاری ثقافت کیا ہے؟ اٹ از اے گلوبل ولیج ناؤ. آپ کے جو متمول کھاتے پیتے گھروں کے بچے ہیں جن کے ہاتھ میں اس ملک کی کل لگامیں ہوں گی، دیانت داری، they don't belong to this country. میرے اپنے بچوں کا یہ حال ہے. ملازم کہے گا نا جی 52 آتے ہو، 52 کیا ہوتا ہے؟ ملازم کو نہیں، یہ نہیں پتا ہوتا کہ 52 کہنا ہے میں نے، یا 52 سے کم پہ ہوتا نہیں کام. پاسٹے، پیزے، میں پوری دنیا گھوما ہوا آدمی، سب سے واقف ہوں. لیکن میرے لیے تو آج بھی جو سرسوں کا ساگ ہے، جو میتھی ہے، یا ماش کی کھڑی کھڑی دال ہے، سارا کچھ بہت ہے. بٹ ناؤ آپ ٹیک اوور کیے جا چکے ہو. یوم تکبیر، کیڑا یوم تکبیر؟ ایٹم بام ایک ایسی چیز تھی جو پاکستان بننے سے پہلے استعمال ہو چکا تھا. ہیروشیما ناگاساکی، سیکنڈ ورلڈ وار. اچھا، تو کیا ایسا ہے کہ انہوں نے صبح بنایا شام کو ادھر پھینک دیا؟ نہیں، کئی سال سے پڑا تھا. یوم تکبیر، میں نے بٹن دبایا. یہ اوقات ہے آپ کے لیڈروں کی، بٹن دبایا تو نہیں. یہ عجیب بات ہے بھائی. اولاد ہو ماں پیو دی ہے، کسے دی؟ وہ نرس پھرن رہی ہے، وہ ٹپن رہی ہے کہ میں چاند سا بیٹا پیدا ہوا، تیرا کی لینا دینا ہے جنا. یہ مینٹالٹی ہے. سو میں نے اکیلے نے سچ بولنے کا اس ملک میں ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اسٹریٹ بات کرنے کا. جس کا دل کرتا ہے آ جائے، آپ کے ساتھ ہی آ جائے، میرے ساتھ مناظرہ کر لے. آپ کی کون سی ثقافت ہے؟ کون سی؟ جھوٹ بولنا، ملاوٹ، رشوت لینا، کمیشن کے کک بیک لینا، نہ دوا خالص نہ غذا خالص. کروڑوں بچہ اسکول سے باہر، کروڑوں پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد بے روزگار. یہ ثقافت ہے. تو دنیا تو بڑی اور چیز ہے. جاؤ ذرا اسکینڈینیویا میں، تمہیں پتہ لگے کہ انسان کیا ہوتا ہے اور انسانی معاشرہ کیا ہوتا ہے. سوئٹزرلینڈ جاؤ، وہ باقی سارے یورپ کا بھی باپ ہے. کار ایکسیڈنٹ پورے یورپ میں سب سے کم وہاں ہے. یعنی ان کے اندر بھی ایک کمپٹیشن ہے. کہاں وہ معاشرے. میرا یہ والرس میں پاسپورٹ وغیرہ بھی آ جاتا. میں ایک دفعہ ڈیٹرائٹ امریکہ میں بھول گیا تھا. دکان پہ کتابیں خریدی، اس کو پیسے دیے، وہ کتاب ایک میں اسی وقت ہی دیکھنے لگ گیا. میں اٹھ کے چلا گیا، وہ ختم ہو گئی. تو میرے نام کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی. اچھا، میں نے کہا یہ کوئی اور نام ہوگا. وہ تھی میکسیکن لڑکی تھی، یہ پتہ نہیں کیا، انگریزی بھی اس کی اسی طرح کی تھی. تو میرا ایک دوست تھا میرے ساتھ، وہ واش روم گیا ہوا تھا. وہ بھاگتا ہے، حسن بھائی آپ کا وہ نام. میں نے کہا میرا اکاؤنٹ باقو نہیں ہوں آپ کا نام. حسان کر کے وہ بول رہی تھی، تو مجھے بھی لگا. لیکن میں نے کہا میرا تھا. میں آگے گیا تھا، ایک وہ میکسیکن اور ایک گورا بیٹھا. نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ مسٹر حسن، ویئر از یور پاسپورٹ؟ تو میں ٹریولنگ میں خاص میری کٹ ہے، میں یہاں نہیں پہنتا. اس میں والیٹ بھی آ جائے پورا، وہ اس طرح. میں نے ادھر مارا ہاتھ، میرا رنگ فک ہو گیا. رنگ اس لیے فک ہو گیا ڈاکیومنٹس کہ بھائی میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، اب یہاں بنواؤں گا. میں نے ہفتے 10 دن بعد واپس آنا تھا. میں کہا پتہ نہیں یہاں کتنا ٹائم. انہوں نے مجھے تسلی دی، نکال کے مجھے پکڑا دیا. اس نے ہاں، وہ یوں دیکھ رہا تھا یوں سے.
مجھے نہیں بات, میرا تو ہوش ہی اڑ گیا نا. جی بالکل. انہوں نے چپ, اس میں کم از کم $6,000 تھا جو انلیگل تھا. انلیگل اس لیے کہ اتنا کیش مجھے بعد میں پتا چلا, وہاں اجازت نہیں تھی. میں تھا کی نوٹ اسپیکر, اپنا ایک بہت بڑا پاکستانیوں کی ایک ہی باعزت تنظیم ہے, وہ نئے تھے ہر جگہ چول دکان لا کے بہ جاتے ہیں, وہ نارتھ امریکن ڈاکٹرز کی ہے. اچھا. ان کا میں کی نوٹ اسپیکر تھا. تو میرے اپنے پاس جو پیسے تھے وہ تو تھے ہی, انہوں نے مجھے وہ دے دیے, وہی میں نے ٹھونس لیے ادھر. تو میں نے رفیع خان اس کا نام, میں نے کہا یار تم کہہ رہے ہو کہ اتنا کیش یہاں کیری نہیں کرنا چاہیے, میرے پاس کریڈٹ کارڈ تھا, وہ دیٹ از ڈفرنٹ. تو میں نے کہا انہوں نے تو کے پاس تھا, ہاں بلکہ اس نے مجھے کہا گورے نے کہ پلیز کاؤنٹ یو. میں نے کہا یار لانے تو مجھے کاؤنٹ کیا کرنا ہے, چھوڑو. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. کیا اس نے کہا چونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے, ان کا کام ہے صرف لاسٹ اینڈ فاؤنڈ. بس کسی جگہ بھی کوئی بندہ کو والٹ یا کوئی یہ نہ کہ یا کوئی فلانا بھول گیا جہاں سے اس کا نام پتہ لگ جائے, یہ انہوں نے اناؤنس کرنا وہ دینا ہے, یہ اس کا شعبہ نہیں ہے. ادھر ہر جگہ منہ مارتے ہو, کوئی نہ شرم ہے نہ حیا ہے نہ کوئی لج ہے نہ کوئی لج پال ہے یہاں. تو کیا ثقافت, ثقافت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ثقافت کو نہیں ہے آپ کی. اور ہم جیسے ملکوں کی, یہ یاد رکھنا, لبریٹ کیا ہے کس نے؟ MBS نے. ہم ٹھیکیدار ہیں اسلام کے, جہاں سے طلوع ہوا وہاں. انہوں نے ایک بچی اپنی اسپیس میں بھیجی, کوئی محرم تھا؟ یہ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. بالکل سر ایسے ہی ہے. اچھا, عورت کو ڈرائیونگ کی, میرے کو پتہ نہیں 20 وزٹ ہیں مڈل ایسٹ کے, سعودی عربیہ کے, کیا ہے عورت کو, لیکن وہ میں MBS کے لیے میں کہتا ہوں اللہ سے صحت زندگی دے, ہی از ینگ, تو وہ ایک تبدیلی کی طرف جائے. آپ کا تو ادھر حال ہی کوئی نہیں. آپ کا تو نہ بچہ مدرسے میں محفوظ ہے, نہ اپنے گھر میں محفوظ ہے, نہ اپنی آپ کی گلی میں. تو کیا ثقافت آپ کی؟ بالکل حرام, ایک دوسرے کی جیب میں ہاتھ, یہ ہے اصل ثقافت. چمچا گیری لیڈروں کی, دفتر میں باسز کی, یہ چھوڑیں اور بات چل. اچھا سر جی, اب مریم نواز صاحبہ کی نا حکومت کو 100 ڈیز سے زائد ہو چکے ہیں. انہوں نے نا اپنا ایک کتابچہ پبلش کروا دیا ہے کہ 100 دن میں نا انہوں نے مہنگائی کو کم کرنے کا چیلنج کیا تھا اور وہ کم ہو چکی ہے. لیکن ہم جا کے گلی میں, ہم نے جا کے پروگرامز بھی کیے ہیں جو کہ متوسط طبقہ ہے, لوور مڈل کلاس سے بھی لوور مڈل کلاس, ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ کہاں مہنگائی کم ہوئی ہے, ہم تو ایک روٹی کو ترس رہے ہیں ابھی بھی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ ٹوپی ڈرامے ہیں. دیکھو 100 دن میں جو اتنے کام, میں نے پڑھا بھی تھا ان کی کسی وزیر وجود کا بیان, تو میں ہنس پڑا کہ پتہ نہیں 42 انیشیٹو یا پتہ نہیں کیا 100 دن میں. میں کہو امان اللہ بہت بڑا کامیڈین تھا ہمارا, منور ظریف بھی, وہ 100 دن میں 42 چکتے نہیں مار سکتے. گڈ ون. کچھ بھی نہیں ہے, سب بوگس ہے, سب یہ پلینگ ٹو دا گیلری ہے, یہ شوشا ہے. 2 مریم کی بات, ان کی بات نہیں کرتے. اچھا, ان کو یہ بھی تمیز نہیں کہ جو اچھا کام کیا ہے وہی اس کا مری کو ری بلڈ کرنا, اس کو اس کے اوریجنل حالت میں لانا, بہت کمال کا, یہ زندہ رہنے والا کام ہے. باقی تو ٹوپی ڈرام میں تو 6 مہینے نہیں تو 8 مہینے کدھر گئی پیلی ٹیکسی؟ ان کے ابا جی کی پیلی ٹیکسی کہاں ہے؟ یہ اسی طرح کے. دوسرا اس نے جو خوبصورت کام کیا اس کی بات ہی نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ یہ جو اداروں کی ڈپلیکیشن ہے اس کی اس کا کریں گے, اس کو ٹرم کریں گے, ان کو سیدھا کریں گے, جو زیادہ بندے گھسائے ہوئے ہیں. آپ کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے, ووٹ کے لالچ میں یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں. اسٹیل مل برباد ہوئی, جہاں 100 بندہ تھا وہاں 10,000 بندہ. ریلوے اس لیے برباد. اسی طرح آپ کا PIA بھی, یہ پولیٹیکل نوکریاں ہیں. اچھا, وزیر اعظم ایک آپ کا یوسف رضا گیلانی, جو آج کل پتہ نہیں کیا ہے, سابق وزیر اعظم, اس کو جیل جول ہوئی تھی. تو وہ ایک دفعہ میں نے سنا, وہ کہہ رہا تھا کہ اگر نوکریاں دینا جرم ہے تو میں بار بار کروں گا. فلمی جملہ. وہ بندہ سوچے چبلا, اپنے گھر تھے کوئی بندہ 10 اگر 2 کی ضرورت ہے 3 نہیں رکھے گا, 5 کی ضرورت ہے 6 نہیں رکھے گا, 10 ملازموں کی ضرورت ہے 11 نہیں رکھے گا.
तुम हलवाई की दुकान पे नाना की दादा की फातिहा लगे हुए हैं, अदारे बर्बाद होते हैं। सो ये मरियम शरीफ का तो छोड़ो, इनके तो चचा का किया कराया, इनके वालिद और चचा का किया कराया, पूरी कौम भुगत रही है, ये भी थे, हर एक ने अपना हिस्सा डाला। याद रखना, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी से लेके आज तक जो जितनी देर इख्तिदार में रहा है उतना ही जिम्मेदार बराबर बराबर बांट दो, खत्म। जितना कर्जा, सही। एवरीबडी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड किसी न किसी फॉर्म पे। सूट गिने, ये चीन गए हुए थे, उनकी जो लीडरशिप है, उनके सूट देखो, इनके देखो, मेरा ख्याल है घंटे घंटे बाद सूट बदलते रहे, तो कुछ भी नहीं है, खोखला काम है सारा। चले। अच्छा सर जी, अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे ना आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद की ना एक लफ्जी जंग हुई है काफ़ी ज़्यादा ना। सुहेल अहमद साहब ने ना एक इंटरव्यू में आफ्ताब साहब के बारे में कोई जुमले पास कर दिया, आपको पता है क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो निकलवाते हैं, तो उन्होंने पास कर दिया। फिर स्टेटमेंट दी आफ्ताब साहब ने, तो काफ़ी ये चीज़ें वायरल हुई थी, एक दूसरे के बारे में बुरा कहा गया। और सुहेल अहमद साहब ने आफ्ताब साहब से कहा कि अपने वालिद और अपने अलावा भी दूसरों की इज्जत कर लिया करो, जैसे वो अपने जो साथी काम करने वाले हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। इस तरह से ये चीज़ें ना काफ़ी वायरल गई, लोगों ने देखा, क्योंकि हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो ऑब्वियसली। तो इस बारे में क्या कहेंगे, इस तरह से करना चाहिए इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे के बारे में? नहीं, देखो इसमें ताली दो हाथ से बचती है। अगर को बंदा उल्टी सीधी बात करेगा, इग्नोर। जी, बेसिक मैं उसको सॉल्यूशन इस यही काबिल है। नहीं समझूंगा कि जब अपनी अपनी जगह पे दोनों, मैं चूंकि दोनों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, आफ्ताब इकबाल मेरे छोटे भाइयों की तरह, चूँकि आफ्ताब के जो वालिद हैं ज़फ़र इकबाल साहब, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, उनसे हमने सीखा है। उन जैसा तो इस वक्त शायरी पाकिस्तान में कोई नहीं है, शायद उसके बाद कहीं इफ्तिखार आरिफ वगैरह आते हों। ज़फ़र इकबाल साहब का तो लेवल ही और है। ये उनकी पोती है, जो बच्ची मेरे साथ होती है ना मरियम, ये ज़फ़र इकबाल साहब की पोती, अच्छा, सही। यानी जावेद अपना आफ्ताब इकबाल की सगी भतीजी है ये बच्ची, ठीक है जी। तो मेरा अच्छा। इसी तरह सुहेल बड़ा वफादार, रख रखाव वाला, इनको आपस में उलझना चाहिए नहीं, इनको ज़ेब नहीं देता। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई आपको प्रोवोक करे तो आप प्रोवोक ना हो, मुश्किल काम है। हम शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, एक दूसरे का गिरेबान चूंकि आमने सामने होता ना, तो आपने मेरा, मैंने आपको, तो गलत है। बंदे दोनों अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। और एक बात और सुन लें, हम सारे लोग जो हैं, हम ना पूरी तरह शैतान हैं, पूरे शैतान भी नहीं है, पूरे फरिश्ते भी नहीं हैं। खामियाँ होती हैं, मतलब किसी में 2 खूबियाँ हैं, 1 खामी है, या 4 खामियाँ हैं, 5 खूबियाँ हैं, इट इज़ अ पैकेज। मतलब मैं पर्सनली, मैं आप मेरी बेटियों की तरह हो, मैं इतराफ़ करता हूँ, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड मैन। मैं हमारे खौफ के असला नहीं रखता, साथ नहीं रखता, घर में रखता हूँ। मेरा दिमाग फिर जाए तो फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, शॉर्ट टेम्पर्ड। और मैं इतना जलील हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ आज से चंद साल पहले अच्छा तक, तो मेरा पागलपन था, आई कुड डू एनीथिंग गुस्से में। तो अल्लाह माफ़ करे, ये 10 साल पहले बेलीपुर में पढ़ते हुए मैंने हुजूर का एक जुमला पढ़ा, वो खुदाया, क्योंकि मेरी आशिकी उसकी ज़िंदगी में कोई मैं लीडर मूडर ये तो फलाना तो टमकाना मैं नहीं। मैंने ह्यूमन हिस्ट्री जितनी पढ़ी है, हुजूर के पाँव की खाक भी कोई नहीं, और मैं हिंदू भी होता और ये पढ़ लेता तो यही कहता, मज़हब ना मैं छोड़ता अपना, मेरा इस तरह का, ठीक है। तो उनका मैंने जुमला पढ़ा, तो मैं तो बेटा बता नहीं सकता मेरे पे जो बीती। उसके बाद मैंने अपनी लगामें खींचनी शुरू की। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चोरियों जाता, हेरा फेरियों नहीं जाता। मैं अब भी उस मयार पे बिल्कुल पूरा नहीं उतरता। मैंने हुजूर का जो जुमला पढ़ा, सुनो, जो तुंद खू है वो हम में से नहीं है। मतलब तुंद खुई बेसिकली शॉर्ट टेम्पर्ड होने की, एग्रेसिव होने की एक सूरत है ना। तो हम वी आर अ पैकेज, ऑल ऑफ अस, उसमें 4 अच्छाइयाँ 2। तो एक दूसरे की अगर ख़ास तौर पे ताल्लुक़ हो, इनका तो बड़ा रहा है वो हस्बे हाल प्रोग्राम में, तो आफ्ताब और सुहेल दोनों, जी जी, तो बंदा कहता है यार छोड़ो, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन,
اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا. جہاں عوام کو آپ کی نہیں بنے وہ بھول جاؤ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا سر جی, مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کو کب تک باہر آتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی چانسز لگتے ہیں اس طرح سے کہ مذاکرات ہو جائیں گے ان کے؟ نہیں, یہ اس طرح کی باتیں جو ٹپیکل قسم کے قصائیوں جیسے تجزیہ نگار ہوتے ہیں نا, وہ آپ ان میں سے کسی سے پوچھنا. یہ تجزیہ نگاری ہے تو یہ بڑا ایک مکانہ سا کام ہے, یہ قصائیوں والا کام ہے, یہ انٹلیکچوئلس کا کام نہیں ہے. انٹلیکچوئلس کا کام ہوتا ہے تھرڈ ڈائمینشن دیکھنا, میکرو لیول پہ چلے جانا, کریٹیولی چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا. یہ قصائیوں والا کام ہے کہ ایک ایونٹ جو ہے نا, ٹھیک ہے, یہ بکرا عید ہے نا, ایک ایونٹ کو تم سمجھو وہ بکرا ہے, ٹھیک ہے, اور تجزیہ نگار قصائی ہے. جو صحیح ہے. ایونٹ ہوا ہے وہ بکرا ہے. اچھا, وہ قصائی کیا کرتا ہے؟ ذبح. وہ آپ کہے گا نہیں ذبح کر لیا نا, اب آپ موضوع کو ذبح کر رہے ہیں نا. پھر آپ نے کہا جی کہ یہ چمپیں, یہ چام کی بوٹی ہے, یہ گول بوٹی ہے, یہ گردن کی بوٹی ہے, یہ پٹکی ہے, یہ دستی ہے, یہ پائے ہیں. کیا تجزیہ مجزیہ؟ تجزیہ ایک سائنٹیفک سوسائٹی میں ہوتے ہیں. یہاں تو ایوری تھنگ از انپریڈکٹیبل, یو نیور نو. میں اور آپ بات کر رہے ہو تو کیا ہو جائے, قطن نہیں. یہ اٹس ناٹ اے پریڈکٹیبل کنٹری. میں پتہ نہیں کس کا جملہ ہے, مجھے یاد نہیں, لیکن مجھے بڑا خوبصورت لگا. انہوں نے کہا مجھ سے کسی مہذب دنیا کسی ملک کے بارے میں پوچھ لو, میں تمہیں یہاں بیٹھ کے بتا دوں گا. پاکستان کے بارے میں نہیں, کیا بنے گا مجھے کیا پتا کیا بنے گا. سر مجھے بتائیے, کرکٹ کے شوقین ہیں آپ؟ دیکھتے ہیں کرکٹ, فالو کرتے ہیں؟ I hate it. مجھے اس طرح کی چیزوں سے نہ, دیکھو ہم کیسے لوگ ہیں, ضروری نہیں کہ میرا ذات کا مسئلہ ہو. نہیں, میں اب اس لیے نہیں نکلتا. میں نے نکلنا بتدریج کم کیا پچھلے 16-17 سال. باہر جاتے ہوئے خوف آتا ہے اور گھن آتی ہے. جب پہلے یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں یا ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں, پہلے نہیں ہوتے تھے. اب چند سال سے یہ بھی جس چوک پہ گاڑی رکے گی. اب سردیوں میں تو بہت ہی بندے کو کچھ ہوتا ہے. بوڑھی عورت ہے, کانپ رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وائپر لے کے آپ کی گاڑی پہ. بالکل ایسے ہے یار خدا کا واسطہ. اچھا, میرا پرابلم ہے, میں رکھتا ہوں. آپ نے سوال ہی کیا ہے, میں آگے نا اپنے ڈرائیورز کو کہا ہے ہر گاڑی میں کیش ہونا چاہیے. اگر کم ہو جائے مجھے غصہ اس پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, جس نے مانگا ہوا نا میں پیچھے پکڑا دیتا ہوں, اپنے ہاتھ سے بھی نہیں دیتا. خیر, وہ دیکھ کے بندہ کہتا ہے یار کس جہنم ہے. آپ کا ارد گرد بھی تو میٹر کرتا ہے. آپ کا اپنا گھر بڑا خوبصورت ہے, اپروچ گلیز ترین ہے, کیا ہے وہ؟ آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے, بہت خوبصورت سڑک ہے, آگے بچے اور عورتیں, بوڑھی عورتیں, بوڑھے بندے, اب وہ ٹرانسجینڈرز جو ہیں جن کو خواجہ سرا ہے اب وہ شامل ہو گئے. بندہ کہتا ہے یار پروردگار میں کدھر. آپ نے کیا سوال کیا پوچھا تھا؟ میں سر کرکٹ کے بارے میں, کیونکہ ریسنٹلی ہم فیلڈ ہوئے ہیں نا. یہ بات سنو, یہ خوبصورت خوشحال سکھی قوموں کی منہ تے رگڑ کے بیٹھی ہیں, گرین جیا وائٹ اور بھائی, وہ لوگ بھوکے مرے, تم کیا کرا. اچھا چلو اس میں پیسہ ہے کر لو. وہ بھی کھیت صبح کرکٹ ٹیم کا کیا بنا, وہ میں نے کہا جو باقی ہر جگہ کا بنا. یہ بات پہلے بھی ہو چکا ہے, چند دن پہلے میں نے کہا باقی مجھے بتاؤ کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے جی اسی پہ تمہاری انتظامیہ کی اس سے بہتر ہے, تمہارے سیاستدانوں کی اس سے بہتر ہے, تمہارے کاروباریوں کی, تمہارے تو ریڈی والے, تمہارا کوئی ادارہ جیسے باقی سارا کچھ ہے. میرا ایک بڑا جملہ وائرل ہوا تھا, کافی پرانی بات ہے, میں نے ایک بار کہا تھا کہ ٹائٹینک جب ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے بھائی. جہاز کریش کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ فرسٹ کلاس کی پیسنجر بچ گئے. تو ایک زوال پذیر معاشرے میں باقی یہ چھچور پر ہے. اچھا وہ منہ سے چھین لیا, پتہ نہیں کی شاہین ہو, میں گئے شاہین نے میچ فکسنگ کرنے والے اقبال دے شاہین, اقبال بھی بدنام کر رہے, شاہینوں نے بھی دلیل کر رہے. اچھا شاہینوں کے منہ سے میں بڑا ہنسا, میں نے کہا ان کو لکھنا بھی نہیں آتا. وہ شاہینہ دیا چونچیں ہوتی ہیں. سر وہ ٹارگٹ بہت کم تھا نا. نہیں, وہ چونچیں جو ہیں, نہیں ٹارگٹ کا وہ میں بھی جانتا ہوں, اتنی مجھے بھی عقل ہے, لیکن وہ کیا ہے بھائی,
موت پہ گئی. تو تم اس بات پہ کیوں نہیں تمہیں موت پڑتی کہ فلاں باپ نے اپنے اتنے بچے مار کے خودکشی کر لی بھوک ننگ غربت کی وجہ سے. جب تمہیں پتہ لگتا ہے فلاں جگہ پہ اتنے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا یہ فلاں ہوا, اس وقت موت کیوں نہیں پڑتی میچ ہارنے پہ؟ تمہارا بلڈ پریشر جو ہے میچ ہارنے پہ. تو اپنے گریبانوں میں جھانکو, تم ہو کون؟ کوئی اللہ وارث عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا. 2-2.5 سال پہلے میں نے ایک جج صاحب کے بارے میں اخباروں میں پڑھا تھا, وہ عدالت میں رو پڑے. پوتا سامنے کھڑا تھا, اس کی داڑھی سفید تھی, اور کتنے لاکھ مقدمے لٹکے میں, اس پہ کوئی ماتم نہیں. وہ چبل جڑا سیاستدان ہے وہ کہنا ہے کہ جی یہ شکیں آئیں ان کی جن میں ان کے مفادات ہوتے ہیں, حرام ہوں فلانا ہوں ٹمانا, وہ شکیں. وہ کبھی کسی نے وہاں ایک دوسرے کا گریبان اس بات پہ پکڑا ہے کہ دیکھو یہ آئین میں لکھا ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, ہر بچہ اسکول جائے گا, نہیں جا رہا, ایک دوسرے کو چپیڑے مارے, مزہ آئے کرکٹ جیت کے کڑی توپ چلا رہی فضول. یہ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. کہ ایک خاندان ہے پجڑا ہے, بچوں کے نام اسکول سے خارج ہو چکے ہیں, مالک مکان آ کے بے عزت کرتا ہے روز, بجلی آپ کی کٹی ہے, بیمار ماں کا علاج میں, تو تم چبلو ابا چکڑی کھیل رہا ہو بیٹھ کے, یا پتہ نہیں شطرنج یا جو بھی ہوتا ہے, مجھے تو ویسے ہی کھیلوں سے دلچسپی نہیں ہے. تو آئی فیل سک. نتھنگ رانگ. آپ کے ملک میں آسودگی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو خوشحال بڑے ہوں, نہیں, بنیادی ضروریات زندگی سب کی پوری, بس کوئی زیادہ نہیں. اور میں نہیں اس فلسفے میں بلیو کرتا, اور یہ لوگ ان پڑھ جو اس کو اس طرح انسان برابر نہیں ہے, قطعاً نہیں. یہ مساوات فلانا یہ بالکل ڈھونگ ہے. ہم دین کو بھی نہیں سمجھتے. انسان کیسے, میں اللہ معاف کرے, اور یا کی برابری کیا, میں پیغمبر کی برابری کر سکتا ہوں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. میں تو آئنسٹائن کا جوتے کا تسمہ نہیں ہوں, میں تو ایڈیسن کا ناخن نہیں ہوں. انسان برابر شرابر قطع نہیں ہوتا. ایک کریٹو آدمی ہے, ایک بڑا سائنٹسٹ ہے, ایک بڑا پوئٹ ہے, ایک بڑا رائٹر ہے, ایک بڑا مصور ہے, ایک بڑا اسٹیٹس مین ہے. تو میرے جیسا چبل کا نو, غلط. انسان برابر ہے ایک حوالے سے. ہم سب جو ہیں, ہماری بنیادی ضروریات زندگی, وہاں ہم برابر ہیں. جی بالکل. وہ کیا ہے, روٹی کپڑا مکان, پولیس گریبان سے نہ پکڑے, بدماشی نہ کرے, انصاف عدالتیں دیں, یہاں ہم برابر ہیں. ادروائز کیسے ہو سکتا بھائی؟ انسان کی تو نہ شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں, کوئی خوبصورت ہوتا ہے, کوئی درمیانہ ہوتا ہے, کوئی بد شکلا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, جی ایسا ہی ہے. قد مختلف ہوتے ہیں, خاندان کا پس منظر مختلف ہوتا ہے, سکولز ڈفرنٹ ہوتے ہیں جو ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتے. آپ کی اگر سکولنگ گھٹیا ہوئی ہوگی, آپ 70 سال کی عمر میں پکڑے جاؤ گے. ایک اس کا بیچارے کا, وہاں ہے مساوات, وہاں ہم برابر ہیں. بھوک آپ کو بھی لگتی ہے تو مجھے بھی لگتی ہے, پیاس آپ کو بھی لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے. ہماری فیملیز کو پروٹیکشن چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, مجھے بھی چاہیے, ہم سب کو چاہیے, تو ہم برابر ہیں. ٹیلنٹ والی کہانی اور ہے, برابر کوئی برابر بروبر نہیں. This is bullshit. غصہ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ, کچھ لوگ بالکل ہی مطلب آپ نے ان کو تو برباد کر کے رکھ دیا. یہ بھی رسول اللہ کا ایک حکم ہے, ان کے نام لیتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو تو ویسے ڈوب مرنا چاہیے. میرا بس میں چلے ہوئے میں پتا ہوں کہ یہ ہے کون, اس کی اوقات کیا ہے, میں زبان کاٹ لوں اس کی. آپ کا فرمانا تھا کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ, کیا کہہ رہا ہوں, ضرورتوں سے بہت زیادہ کچھ لوگوں کے پاس ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی بھاری اکثریت بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے. ایک کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ جو اکثریت ہے لوگوں کی وہ بنیادی ضرورتوں کو ترسے گی. یہ ہو رہا ہے, لیکن نہیں. 22% ٹوٹل ایگریکلچر لینڈ
of this country belongs to 1% people. چھوڑو. سر کوئی ایک لاسٹ میسج دینا چاہیں گے ہماری یوتھ جنریشن کو جو کہ بہت مایوس ہوتی جا رہی ہے؟ جیسے کہ میں سب کو سب کچھ پتا ہے, سب کو سب کچھ پتا ہے, کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس کی عملی زندگی کیسی ہے, اس کے ارد گرد جا کے اس کے دوست احباب ان سے پتہ کرو, پتہ لگ جائے گا کس کو کس چیز کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ہی ملیں گے ایک نئی تلاش کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.